آئیے آج آپ کو مسجد غمامہ دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نے بارش کی نماز ادا فرمائی، اور بارش کے لیے جو بادل آتا ہے اس کو غمامہ کہتے ہیں، اس لیے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد غمامہ۔ غمامہ مسجد یاد رکھیے گا، اس لیے کہ گھر جائیے گا تو لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ بھی لوگوں کو بتائیے گا مسجد غمامہ۔ دوسری خوبی اس کی کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس جگہ پہ نبی کریم، یہ گراؤنڈ تھا، ہمارے نبی اس جگہ پہ آ کے عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے تھے۔ تیسری خوبی اس جگہ کی یہ ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیکھا عاشق تھا، بغیر دیکھے عاشق۔ بغیر دیکھے عاشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت اویس قرنی، اویس قرنی نے کبھی ہمارے نبی کو نہیں دیکھا، یہ انہی میں سے ایک بغیر دیکھے عاشق تھے جن کا نام تھا نجاشی۔ یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کا انتقال، حبشہ یہاں سے دور ہے، ان کا انتقال حبشہ میں ہو گیا۔ حبشہ میں جب ان کا انتقال ہوا تو کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، سب عیسائی لوگ تھے، کرسچن لوگ تھے، جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن وہ تھے مسلمان۔ نجاشی بادشاہ پورے اس کے علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، وہ تنہا مسلمان۔ اور جب انتقال ہوئے تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ کون ان کا جنازہ پڑھے گا، کون ان کو کفنائے گا دفنائے گا، لیکن دیکھیے اللہ کا کرم، چونکہ وہ ایمان لائے تھے محمد رسول اللہ کے اوپر، تو کہاں وہ تنہا رہنے والے تھے۔ انتقال ہوا حبشہ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو مسجد نبوی ہے وہاں اپنی نماز ادا کیے۔ جو نماز جس وقت کی نماز تھی ادا کرنے کے بعد یہ میدان آ گئے۔ آنے کے بعد یہاں لوگ صحابہ کرام کو کہا صحابہ صف لگاؤ، صحابہ نے صف لگا دیا۔ لگانے کے بعد میرے آقا آگے بڑھے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو ہم لوگ نماز ادا کر لی ہے، پھر یہاں کیا ادا کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا ہے کہ نماز جو فرض تھی وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، لیکن ایک میرا عاشق ہے جن کا انتقال حبشہ میں ہوا ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو میرے سامنے کر دیا، میرے سامنے کر دیا، اس لیے آؤ اب اس کے نماز جنازوں کو ادا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہاں حبشہ میں انتقال ہوئے، لیکن ان کی لاش ہمارے آقا کے سامنے کر دی گئی۔ ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے نماز جنازہ ادا کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ اس لیے اس جگہ پہ آئے ہیں تو یہ سب اپنے ذہن و قلب میں نوٹ کر کے جائیے اور لکھ کے جائیے، تاکہ یہاں سے انڈیا چلے بھی جائیں تو آپ کا جسم جائے، روح یہیں تڑپتی رہے، یہیں گھومتی رہے، اور جب یہیں آپ کی روح گھومے گی تو انشاءاللہ انتقال کے بعد آپ کا جسم بھی یہیں نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار، ان کی سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے۔ تو اس مسجد کی میں نے 3 خوبی بتائی، ایک تو یہ ہے کہ یہاں حضور عید بقرعید کی نماز پڑھتے تھے، دوسری ہے کہ بارش کے لیے دعا یہی کیے تھے، اور تیسری یہ کہ یہاں نجاشی بادشاہ جنازے کی نماز ادا کی۔ یہ 3 خوبیاں ہیں۔ عصر کا وقت ہے، عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پھر بھی آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ یہاں باہر ہیں، اور باہر جتنی میری مائیں بہنیں ہیں یہیں سے آپ لوگ دعا کر لیجیے۔ ٹھیک۔